کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد آپ عرض کرنے لگے اور تمام انبیاء سابقین کا تذکرہ کرنے لگے۔ تذکرہ کرنے کے بعد آپ نے ہر نبی کی امت کا تذکرہ کرا، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کس قدر محبت کرتے تھے، تو اسی کے بارے میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام سابقین کا تذکرہ کرنے لگے، تذکرہ کرنے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب نبیوں کی تذکرہ کر دیا، اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرا اور اس کے بعد آپ ایک خاموش ہو گئے، آپ کی زبان پر ایک زبردست پہرا لگ گیا۔ جب پہرا لگا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، آپ اچانک بولتے بولتے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل کیوں خاموش ہو گئے؟ اب جبرائیل کیسے بول سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کس قدر محبت فرماتے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام خاموش ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتامن طور پر فرماتے ہیں، اے جبرائیل بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو تجسمی نہیں دیکھا، کہیں تم نے میری امت کو منصب میں نہیں دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام خوش یعنی رک رک کر پھر کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سکون یاترا آپ بے قرار ہوئے، بے قرار ہونے کے بعد آپ سے کاسائے مسجد کو چھوڑا، مسجد نبوی کو چھوڑا، اور جانے کے بعد آپ پہاڑ کی گھاؤں میں جا کر پیران جنگل میں ایک پہاڑ کی گھاؤں میں جا کر چلے گئے۔ تو وہاں جانے کے بعد آپ نے اپنی پیشانی مبارک زمین میں فرش پر رکھ دی، اور رکھنے کے بعد آپ طریقے سے اپنی ساری زبردستی رونے لگے، اور بس آپ کے لب پر یہی جاری تھا کہ یا رب میری امتی، یا رب میری امتی، یا رب میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت کو بخش دے۔ اس کے بعد ادھر دیکھو، ادھر مدینے والے پریشان ہیں، مدینے والے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر، مدینے والے بہت پریشان ہوئے، سب نے تلاش کرنے لگے کہ آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں۔ اور اس کے بعد مدینہ یعنی کہ حجرہ عائشہ میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، پورے مدینے منورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ پوری افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر نہیں ہیں، تو اب انہوں نے فیصلہ کرا، صحابہ کرام چلو اب مدینہ کی ایک ایک گلی چھان ڈالی، اب چلتے ہیں، کہیں پیران جنگل میں تو نہیں ہے۔ اس کے بعد سب صحابہ کرام اکٹھے ہونے کے بعد پیران جنگل کی طرف چل دیتے ہیں۔ چلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک ادھر سے چرواہا آ رہا ہے، چرواہے کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں، صحابہ کرام گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ چرواہا منع کر دیتا ہے، انہوں نے آپ کے آقا کو نہیں دیکھا، اگر ہم 3 دن سے ایک شخص کو ضرور دیکھ رہا ہوں جو زیادہ قطار ہو رہا ہے، اور اس کی رونے کی آواز سے میری بکری نے چرنا کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی وہ درد بھری آواز ہے، بہت درد بھری آواز ہے، جس کی آواز سن کر میری بکری نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرات محترم صحابہ کرام کہتے ہیں کوئی نہ کہ ہمارے آقا یہ ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم انہیں جگہ پر لے چل کے چرواہا جانے کے بعد وہ جگہ پر چلا جاتا ہے، اور جب جانے کے بعد سب صحابہ کرام اس جگہ پر جاتے ہیں اور اس کے نشانے پر چل دیتے ہیں۔ چلنے کے بعد جب وہ غار میں جاتے ہیں تو غار میں کیا دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پر اپنی پیشانی رکھ کر اور ساتھ قطار ہو رہے ہیں، اور رونے کے بعد ان کے لبوں سے بس یہی جاری ہے کہ یا رب ہمیں امتی، یا رب ہمیں امتی۔ اور حضرات محترم صحابہ کرام نے بہت کوشش کرنے کے بعد وہ ناکام رہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بنا مدینہ سونا ہے، بچوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، یہاں تک کہ گھروں سے چولہوں سے آواز دھواں نکلنا بند ہو گیا ہے۔ اب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی دن ہے کہ یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ اب صحابہ کرام جب تک کوشش کرنے کے بعد ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر مدینہ جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد حضرت فاطمہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ، اب ہم نے کر کوشش کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے ہمارے ساتھ آنے کے لیے، تو امت غازی کے وقت رو رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جائیں اور انہیں منا لائیں۔ بس رات محترم فاطمہ الزہرا نے اپنی عمرانی چادر کو اپنے جسم میں اطہر پر ڈالا اور ڈالنے کے بعد آپ غار کی طرف چل دیں۔ چلنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار ہو رہے ہیں۔ اب جانے کے بعد وہ فاطمہ الزہرا نے آپ سے فرمایا اے ابا جان، اب تو سر اٹھا لیجیے، اب دیکھیں آپ کے بنا حسنین کریمین کا کیا حال ہے، آپ کے بنا پورا مدینہ منورہ، پورا مدینہ سونا ہے، آپ کے بنا پاؤں پر مدینہ پورا مچ گیا ہے، ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، چلو مدینہ چلتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں، بس ان کے لبوں سے یہی ذات جاری ہے یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ حضرات محترم فاطمہ نے سر کوشش کی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جب فاطمہ الزہرا ناکام ہو گئی، ناکام ہونے کے بعد پھر انہوں نے پرگٹ جاتی ہیں، پیروں پہ گرنے کے بعد آپ کے تلبے سے اپنا سر دیکھ لیتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ، اگر آج تم نے سر نہیں اٹھایا تو یہ فاطمہ قیامت سے پہلے قیامت بلا لے گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور عرض فرمایا کہ بیٹی، اگر آج تم ضد نہ کرتی تو میں جب تک اپنی ساری امت کو اللہ تعالیٰ سے پوچھوا نہ لیتا، جب تک میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا۔ لیکن تو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔